یہ جہنم کتنی گہری ہے، اس کی گہرائی کتنی ہے. اللہ اکبر. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اذ سمیع وجبتن، اچانک ایک دھماکے کی آواز آئی، کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی. اللہ کے نبی نے پوچھا تدرون ما ھذا، اے میرے صحابہ یہ جو دھماکے کی آواز آئی ہے تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، اے اللہ کے نبی ہم کو نہیں پتا، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے، اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا، اے میرے صحابہ یہ ایک پتھر کے گرنے کی آواز ہے، اور یہ پتھر 70 سال پہلے جہنم میں ڈالا گیا تھا، 70 سال پہلے جہنم میں ڈالا گیا تھا، آج یہ جہنم کی تہہ تک پہنچا ہے. یعنی اتنی گہری ہے یہ جہنم کہ 70 سال میں کوئی چیز ڈالی جائے تو 70 سال میں جہنم کی تہہ تک پہنچتی ہے. اللہ اکبر. یہ جہنم کی گہرائی ہے. دنیا میں ہم لباس کے بڑے شوقین ہیں، اچھا کپڑا پہنتے ہیں، ہر آدمی اپنی طاقت کے حساب سے اچھا کپڑا پہنتا ہے. اب تو لوگ برانڈ چلتا ہے، لوگ برانڈ والا کپڑا لیتے ہیں، اس برانڈ کا چلے گا، برانڈ بکتا ہے، ریمنڈ کا ہی پہنیں گے ہم لینن کا ہی کرتا پہنیں گے، ہے نا، برانڈ چلتا ہے. جہنم کا بھی ایک برانڈ ہوگا، جہنم کے اندر بھی ایک کپڑا ملے گا. کیسا کپڑا ہوگا؟ ترل مجرمین یومئذ ترل مجرمین یومئذ مقرنین فی الاسفاد. اللہ فرماتا ہے کہ جو مجرم ہوں گے، جو جہنمی ہوں گے، وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے. سرابیلہم من قطران، ان کے بدن پر کپڑے ہوں گے، لیکن وہ کپڑے لینن کے نہیں ہوں گے، وہ ریمنڈ کے نہیں ہوں گے، وہ کاٹن کے نہیں ہوں گے، وہ اونی کپڑے نہیں ہوں گے. سرابیلہم من قطران، وہ تارکول کے لباس ہوں گے، جس سے سڑک بنائی جاتی ہے، جس سے روڈ بنائی جاتی ہے، جو بدبودار ٹائپ کا مادہ ہوتا ہے، اسی تارکول سے اس جہنمیوں کے کرتے ان کے کپڑے ہوں گے. تارکول کے کپڑے. علماء نے لکھا ہے کہ تارکول کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ وہ آگ بہت تیز پکڑتا ہے، اور دوسرے کی بدبودار ہوتا ہے، اور تیسرے یہ کہ بدن سے چپک جاتا ہے. اللہ اکبر. جہنمیوں کے کپڑے تارکول کے ہوں گے. ایک تو جہنم کی آگ، اور اوپر سے جو کپڑا ہے وہ تارکول کا کپڑا ہے. سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، اور اللہ فرماتا ہے تارکول کا لباس بھی پہنایا جائے گا اور ان کے چہرے کے کو جہنم کی آگ ڈھانپ لے گی. سردی کا موسم ہے، بہت سارے لوگ گھروں میں ہیٹر جلاتے ہیں، سردی ہے، ٹیمپریچر بالکل لو ہے، لیکن ہیٹر اگر آپ نے کمرے میں جلایا ہے تو ہیٹر بہت دیر تک آپ اپنے چہرے کی طرف نہیں رکھ سکتے، چہرہ آپ کا برداشت نہیں کر پائے گا. ذرا سوچو میرے پیارے بھائیو، جب دنیا کی سردی کے ٹیمپریچر میں ایک معمولی سے ہیٹر کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے، جہنم کے اندر تو ٹیمپریچر کتنا ہوگا ہمیں معلوم بھی نہیں ہے. جہنم کی وہ آگ ڈائریکٹ ہمارے چہرے کو جھلسائے گی. یہ خوبصورت چہرہ جس کے اوپر ہم فیس واش لگاتے ہیں، کریم لگاتے ہیں، پاؤڈر لگاتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں جس کو لپسٹک اور پاؤڈر سے سجایا کرتی ہیں، جس چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے آج لاکھوں روپے خرچ کیا کرتی ہیں، قرآن کہتا ہے کہ یہ چہرے جہنم کی آگ میں جھلسا دیے جائیں گے. یہ جہنم کا کپڑا ہوگا. ہم لوگ درزی کے جاتے ہیں تو درزی کو پہلے ناپ دیتے ہیں، اور بے شرم عورتیں جو ہوتی ہیں، پتہ نہیں مبارک پور کا کیا حال ہے، اس لیے کہ اب ہر جگہ ترقی ہو رہی ہے نا، ترقی کے نام پہ تنزلی ہو رہی ہے. بنارس میں کئی جگہ بڑے بڑے مالز ہیں، بڑے بڑے شو روم ہیں، بڑے بڑے ساڑیوں کے اور سوٹ کی دکانیں ہیں. وہاں مسلمان عورت جاتی ہے، ساڑی کا اور لہنگے کا ناپ دیتی ہے، اپنے سوٹ کا ناپ دیتی ہے، اور آدمی، عورت نہیں مرد، اس کے بدن کو ٹچ کر کے اس کا ناپ لیتا ہے، اور اس عورت کا بے غیرت بھائی وہیں پر بیٹھا رہتا ہے، اس کا بے غیرت باپ وہیں پر بیٹھا ہے. یہ آج کے مسلمان کا حال ہے. اللہ ہمیں کچھ نہ ملے، کم سے کم ہمیں غیرت مل جائے جو آج مرتی چلی جا رہی ہے. مئو اور مبارک پور کا جو پردہ تھا، جو یہاں کی ایک شان تھی، اب دھیرے دھیرے وہ بھی جا رہی ہے. میرے بھائیو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بے غیرتی آج ہمارے گھروں میں آ رہی ہے. عورت بے پردہ ہے تو اس سے اس کے مرد کی غیرت کا اندازہ ہوتا ہے. حضرت مریم جب اپنے بچے کو گود میں لے کر گئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو قوم کے لوگوں نے کیا کہا تھا؟ کیا اے ہارون کی بہن، تیرا باپ تو برا آدمی نہیں تھا، تیری ماں تو غلط عورت نہیں تھی، تو نے کیسے یہ کام کیا؟ علماء نے لکھا ہے کہ سورہ مریم کی آیت سے پتا چلا کہ عورت جب بدچلن ہوتی ہے تبھی بدچلن ہوتی ہے جب باپ بے غیرت ہوتا ہے، جب بھائی بے غیرت ہوتا ہے، جب شوہر بے غیرت ہوتا ہے. اگر شوہر صحیح ہو، باپ صحیح ہو، گھر کے مرد صحیح ہو تو عورت بدچلن نہیں ہو سکتی. تو درزی کے ہم ناپ دیتے ہیں. کبھی کبھی ریڈی میڈ کپڑا ہم نہیں پہنتے کہ ہمارا ناپ صحیح نہیں ہوگا، ہمارا چیسٹ تھوڑا زیادہ ہو جائے گا، تھوڑا آستین تھوڑی لمبی ہو جائے گی، ہمارا کپڑا بالکل فٹنگ والا ہونا چاہیے. اور کبھی کبھی تو فٹنگ کے چکر میں ایسا کپڑا سلوا لیتے ہیں کہ پینٹ یا پائجامہ پہن کے جب بندہ نکلتا ہے گھر سے تو سمجھ میں نہیں آتا یہ کپڑا پہن کے آیا کہ بغیر کپڑا پہن. اتنا ٹائٹ، اتنا چست کپڑا پہن کے آدمی نکلتا ہے. جہنم کے اندر بھی کچھ درزی ہوں گے، جہنم میں بھی کپڑے کاٹے جائیں گے. اللہ اکبر. جہنم کے درزی کیسے ہوں گے اور جہنم کا کپڑا کیسے کاٹا جائے گا؟ آئیے قرآن کا 18واں پارہ کھولتے ہیں، سورہ حج. فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار. جہنمیوں کے کپڑے آگ کے ہوں گے، آگ کے کپڑے ان کے کاٹے جائیں گے، ان کے بدن کی فٹنگ کے حساب سے ان کو آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے. یصب من فوق رؤوسهم الحمیم.
दुनिया में सर्दी के मौसम में हम गर्म पानी से नहाते हैं, गीजर चालू करके नहाते हैं, लेकिन वो पानी भी ज्यादा गर्म हो जाए तो हम नहा नहीं पाते। अल्लाह फरमाता है युसब्बु मिन फौक़ि रूसिहिमुल हमीम, जहन्नमियों के सर के ऊपर खौलता हुआ पानी डाला जाएगा। इतना गर्म होगा, इतना खौलता हुआ होगा, इतना तेज होगा। युसहरु बिही मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद, उस खौलते हुए पानी से उनके पेटों की अतड़ियां गल जाएंगी, उनके चमड़े गल जाएंगे। कभी किसी जले हुए आदमी की लाश देखी आपने? जिसको देखने की आदत नहीं वो देख के उल्टी कर देगा। जले हुए आदमी की लाश हर आदमी देख नहीं सकता है। उसकी जो जली हुई लाश जो पूरी काली हो जाती है, पूरी चमड़ी जल जाती है, वो मंजर हर आदमी देख नहीं सकता। अल्लाह अकबर। जहन्नम में सबकी वही हाल होगी। सबकी ये स्किन, ये चमड़ा, इस चमड़े में कहीं जरा सी आग लग जाए, चिंगारी लग जाए तो फूल जाता है, निशान पड़ जाता है। जरा सोचो मेरे भाइयों, जब पूरी की पूरी चमड़ी जल जाएगी तो क्या हाल होगा। वलहुम मकामिउ मिन हदीद, और अल्लाह फरमाता है कि लोहे के बड़े बड़े रॉड से, बड़े बड़े हथौड़े से उनकी पिटाई की जाएगी। कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिनहा मिन गम्मिन उईदू फीहा, जहन्नमी जब तमन्ना करेंगे कि एक मुसीबत से छूटे, अब दूसरी न मिले तो दूसरी मिल जाएगी, दूसरी से छूटेंगे तीसरी मिल जाएगी, जहन्नमी निकल नहीं पाएंगे, बच नहीं पाएंगे, उनको इतना टॉर्चर किया जाएगा, इतनी तकलीफ दी जाएगी। ये उनका कपड़ा होगा। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। खाना कैसा होगा? खाने में आज हम बड़े शौकीन हैं। वैसे भी कहा जाता है कि मऊ मुबारकपुर वाले बड़े चटोरे होते हैं, माफ कीजिएगा। मुझे किसी ने बताया था मऊ में कोई जगह है, वहां वो मिलता है, वो जो आजकल जाड़े के मौसम में खास तौर से मिलता है ना, वो गोश्त को भून करके बनाते हैं, सीख। मुझे किसी ने बताया कई कुंटल एक दिन में बिक जाता। वो कितने खदोड़े हैं? कई कुंटल। अरे आदमी खाए, खाना अच्छी चीज है, मगर जिंदगी का मकसद खाना बन जाए, सुबह शाम सवेरे हर टाइम चटपटा खाने की आदत हो जाए, ये अच्छी चीज नहीं है। जहन्नम में खाना मिलेगा, अल्लाह अकबर। क्या मिलेगा वहां? चिल्ली उल्ली नहीं मिलेगा, वहां सीख वूख नहीं मिलेगी। क्या मिलेगी वहां? इन्ना शजरतज़ ज़क़ूम तामुल असीम कल मुहली यगली फिल बुतून, जहन्नम के अंदर तुम्हें सेब न मिलेगा, अनार न मिलेगा, अमरूद न मिलेगा, आम न मिलेगा। जहन्नम के अंदर तुम्हें एक स्पेशल फल मिलेगा, उस फल का नाम ज़क़ूम होगा। अल्लाह अकबर। जहन्नम का स्पेशल एक फल होगा, क्या नाम होगा? ज़क़ूम। कैसा होगा वो? कल मुहली, वो पिघले हुए तांबे की तरह होगा। या जब कढ़ाई के अंदर जब तेल हम डालते हैं, तेल आखिर में जो नीचे का बच जाता है, जिसको हम तलछट बोलते हैं, कल मुहली, वो उस तलछट की तरह का उस फल का टेस्ट होगा। यगली फिल बुतून, वो फल हमारे पेट में जब जाएगा, जब जहन्नमियों को ज़क़ूम खिलाया जाएगा तो उनके पेट में खौलेगा, कगलिल हमीम, जैसे खौलता हुआ पानी खौलता है, वो ज़क़ूम पेट में जाकर के खौलेगा। फिर अल्लाह फरमाएगा खुज़ूहु फ़ातिलूहु इला सवाइल जहीम, ऐ मेरे फरिश्तों, इस जहन्नमी को ज़क़ूम खिला दिया, पिला दिया, अब इसको जहन्नम के बीचों बीच में लेकर जाओ। सुम्मा सुब्बू फ़ौक़ रासिही मिन अज़ाबिल हमीम, और इसके ऊपर खौलता हुआ पानी इसके सर के ऊपर डालो। ज़ुक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, अपने आप को बहुत बड़ा समझता था, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था, बड़ी अपनी मूंछों पर ताव देता था, अपनी इज्जत और नाम का तुझे बड़ा गुरूर था, ले अब तू जहन्नम के अज़ाब का मज़ा। ये जहन्नम का खाना होगा, ये मिलेगा।